عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك
وسلم وصل علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤں اور معززات بہنوں، آج دا خطبہ تو میں پچھلے جمعے اندر عرض کر چکیا کہ میں عرض کرنا ہے گستاخ رسول کون۔ اتنا اہم ترین عنوان ہے اس دور کی ضرورت کے مطابق۔ گستاخ رسول کون؟ اے جڑی مسالک دی تقسیم، مسالک دی ونڈ ہے نا، اس دور اندر ہر مسلک والا دوسرے مسلک والے نو گستاخ رسول سمجھتا ہے، اور یہ چیز حق دی تلاش اندر رکاوٹ ہے۔ اے تڑے بندیاں، گروہ بندیاں، اے الگ الگ فرقے، اے حق دی تعلیم نو شناسائی کرنے واسطے، پہچانن واسطے چیزاں رکاوٹ نے۔ آج اسی ان مسالک دی اور دھڑے بندی دے تعصب بازی تو اور تعصب بھرے جڑے زمانے اندر عوام اندر لوگاں اندر انداز پائے جاندے نے، انہاں تو بالا تر ہو کے اللہ دے قرآن اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین وچوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے عمل مبارک وچوں اسی اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ گستاخ رسول کون ہے تے کیڑا ہے لبنا ہے۔ اگر ساڈے اندر کوئی بندہ، میری بات سننے والے دوستاں بھائیاں، ہمیں ٹیپ ریکارڈاں دے ذریعے میری بات پہنچے یا براہ راست ساتھی جڑے بات سن رہے ہیں، ساڈے وچوں کوئی بندہ قرآن و سنت دے دسے ہوئے ان اصولاں دے مطابق اللہ دے پیارے نبی نال عقیدت نہیں رکھدا، ان اصولاں تو انحراف کردا ہے، دانستہ یا نا دانستہ، شعوری طور سے یا غیر شعوری طور سے کوئی بندہ ان اللہ کے رسول دے دسے ہوئے اصول، ان اصولاں تو منحرف ہے یا وہ انہاں دی مخالفت کردا ہے، وہ بندہ اپنی اصلاح کر لوے۔ بس اتنی بات ہے، یہ ہوئی میرا مدعا اور مقصد ہویا کردا ہے کہ اسی جتنے بھی مسلمان ہیں، ساڑھے اعمال اور عقائد قرآن و سنت تو اگر دور ہو گئے ہو تو سانو چاہیے کہ اسی اپنے اعمال اور عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق کر لئیے۔ یہ اندر میری تہاڈی نجات ہے۔ ہن سمجھا جے میری 2 منٹاں دی 1.5 منٹ دی تمہید تو بعد گستاخ رسول کون؟ توجہ فرمانا، اللہ نے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر جو اصول، جو ضابطے اور قاعدے آسمانہ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے لا بنا کے، قانون بنا کے اپنے قرآن وچ پیارے محمد الرسول اللہ، سارے بھی سارے کہو، گد کے کہو ایک باری پھر، صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل فرمائے۔ کیا اسی لوگ انہاں ضابطیاں نو منن والے ہاں؟ کیا انہاں دے مطابق ساڈا عقیدہ ہے؟ ایویں ایک دوسرے تے فتوے بڑی جلدی نال جڑ دینے ہاں، فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، اپنے آپ کو عاشق کہی جانا، محب کہی جانا، میری بڑی محبت ہے نبی نال، میرا بڑا پیار ہے، تے گل ایک بھی نہیں مننی، تے پیار لئی پھر اپنے کول ہی ایہو جے پیار دی کی ضرورت؟ ہاں جی سیدھی سادی بات ہے، اینو پیار کی کہندے نے بھائیو؟ توجہ فرمانا، اللہ نے جو قرآن وچ پیارے پاک نبی دی عظمت اور شان بیان فرمائی اور نال فرمایا کہ جیڑا بندہ اس ضابطے دی حدود نو پھلان گئے، اس ضابطے دی حد تو اگے ود جائے اور ان جو اللہ تبارک و تعالی نے ضوابط اور قواعد جو مقرر فرمائے ان حدودات نو
فلان کر کے مرضیاں اپنی کردا ہے اونوں ہی تے گستاخ بولدے نے، وہی گستاخ رسول ہے۔ ہن قرآن کنوں کہندا ہے گستاخ رسول کون ہے؟ سنیا توجہ نال ذرا میری گل تے دھیان کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورت حجرات جا کے ترجمہ پڑھ لینا، یہ تفسیر ویکھ لینا کہ کوئی میں ذرہ برابر وعدہ گھاٹا تو نہیں کیتا۔ اگر صحیح بات قرآن و حدیث دی این صحیح اصل روح بیان کرا پھر اپنی اصلاح ہر بندے نو کر لینی چاہیے۔ جی اللہ کریم نے ایمان والے نو مخاطب فرمایا، اتنے تو غور طلب مسئلہ ہے نا کہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، اللہ نے خطاب عام لوگوں نو نہیں فرمایا۔ عام لوگ تے اس بات دے مکلف ہی نہیں نے، وہ تے ہر ویلے اللہ دے بھی گستاخ، نبی دے بھی گستاخ، اللہ دے بھی نافرمان، اللہ دے نبی دے بھی باغی۔ کیوں جی اللہ دیاں مخالفتاں بھی کر دے نے، نبی دی مخالفت بھی کر دے نے۔ کافر لوگ مشرک لوگ او تے سرے تو اللہ رسول نو مندے ہی نہیں، انہاں نو تے کافر آکھیا جائے گا، انہاں نو مشرک کیا جائے گا، انہاں نو گستاخ کیا جائے گا۔ او تے اللہ دے بھی گستاخ، اللہ دے رسول دے بھی گستاخ، لیکن جڑے ایمان لے آ چکے لے کلمہ پڑھ لے آئے انہاں لوگاں نو نروی ہو جے لوگ ہون گے جڑے اللہ دے رسول دی مخالفت کرن گے، حضرت دی گستاخی کرن تو بعد نہیں آن گے۔ انہاں لوگاں نو ایمان والے اللہ دا قرآن سن لینا اور سوچنا کیا ساڈے وچ کوئی کمزوری تے نہیں ہے، ساڈے اعمال تے نہیں برباد ہو رہے، ایویں اسی خام خالی اندر ایویں ہمیشہ ہمیش اپنے آپ نو غلط فہمی اندر مبتلا کر کے رکھیے، یہ بھی کوئی اصول دی بات نہیں۔ صحیح بات نو فوراً سننے دے بعد تسلیم کر لینا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے۔ ہن ایمان والے اتنے مسلمانوں نو خطاب ہو رہا ہے، ایمان والے نو خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ فرمایا ایمان والے اللہ تو دے رسول تو اگے بڑھنے دی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اپنے اللہ کو ڈرو، ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ سننے والا بھی ہے، جانن والا بھی ہے۔ اگر کوئی زبان میں تو یہو جا لفظ بولو گے انہوں اللہ سندا بھی ہے، اگر دل اندر خیال کرو گے اللہ انہوں جاندا بھی ہے۔ او اللہ جڑا انہ علیم بذات الصدور، سینیاں دے بھید جانن والا ہے، اسے اللہ دے بارے اندر ہی آکھیا گیا ہے اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول نال اگے بڑھنے دی کوشش کرے گا انہوں چاہیے واتقوا اللہ، اپنے اللہ کو ڈر جائے۔ او اللہ جڑا ان اللہ سمیع علیم۔ کیوں جی گل کو واضح ہوئی؟ اگے بدن کا کی مطلب؟ وہ بندہ رب تو اگے تے ود نہیں سکتا، رسول تو اگے بھی شان مقام دے اعتبار نال ود نہیں سکتا، پھر اگے ودن کا مطلب کی ہویا؟ بھائیو صاف اور واضح مطلب ہے، جا کے تفسیرہ پڑھو، آپ بھی مطالعے کا شوق پایا کرو۔ بھائیو بات زیادہ آسانی نال سمجھ آ سکتی ہے جو مطالعے کا شوق رکھنے والا بندہ ہے۔ صرف اپنے سدنا جو طالب علم کی ڈیوٹی نہ لا دیا کرو، باجی تسی جانو تہاڈا کام جانے، 8 دن تسی مطالعہ کرنا ہے، اسی آرام نال اپنے کاروباری دین اندر رہ کے دنیا دے کام کریے، 8 دن بعد اسی دین نواں کر جانے ہیں اور یہ بعد ساری ڈیوٹی ختم ہے۔ نہ بھائی نہ، آپ بھی مطالعہ کریا کرو اور بات سمجھنی آسان ہو جاتی
جاندی ہے، وضاحت اچھے طریقے نال پھر باتاں یاد ہو جاندیاں نے، کچھ آپ پڑھو کچھ میرے کولوں سنو، کچھ اگلے نو سناؤ باتاں نو جڑیاں پڑھ کے سن کے جاندے ہو، پھر او دے اندر مضبوطی آندی ہے، بندے نو کوئی شیطان یا او دا چیلا صحیح رستے تو بھٹکا نہیں سکدا، مضبوط ہو جاندہ ہے بندہ عمل دے اعتبار نال، ذہن دے اعتبار نال، عقیدے دے اعتبار نال۔ ہن بات سمجھا جے کہ اللہ رسول تو اگے تے کوئی بندہ شان اور مرتبے دے لحاظ نال ود نہیں سکدا، پھر اس ایت دا کی مطلب ہویا کہ اللہ نے فرمایا ایمان والےو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ تے دے رسول تو اگے ودنے دی کوشش نہ کرو، ایک ہی مطلب، یعنی اللہ دے فرمان اور نبی سونے دے فرمان کو اپنی بات نو اگے نہ بڑھاؤ، اپنی بات نو اچا نہ سمجھو، اپنی بات نو ود نہ سمجھو، اللہ تے او دے رسول دی بات نو ود سمجھو۔ سب تو پہلے نمبر تے اللہ مالک الملک دی بات، اور دوسرے نمبر تے آمنہ بلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات۔ اگر کوئی بندہ اللہ تے او دے رسول دی گل نالوں اپنی گل نو، اپنے کسے وڈیرے دی بات نو، اپنے کسی بزرگ کی بات نو اگر اگے سمجھے گا اور اچھا سمجھے گا، زیادہ قیمتی سمجھے گا، زیادہ عزت والی سمجھے گا، اور زیادہ ودیا تے اس تو زیادہ یعنی اچھی سمجھے گا، پھر اے بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اے ہوئی بندہ ہے جڑا گستاخ خدا بھی ہے اور گستاخ مصطفیٰ بھی ہے۔ اس چیز تو منع کیتا گیا، اوے تے کوئی واد ہی نہیں سکتا، اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی، اور نال اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ واتقوا اللہ، بے شک سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ، دیکھنا اللہ کی حمد چینج بیان ہوئے، فرمایا اللہ کو ڈرو، او اللہ جڑا ذرے ذرے نو جاندا بھی ہے، او اللہ جڑا چڑیاں دی آج چلنے دی سندا بھی ہے نا، ہر چیز نو سننے والا جاننے والا اس اللہ کو ڈرو۔ توجہ فرمانا ایت نمبر 1 دی تفسیر اندر میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا دیا جاواں، میرے پاک پیغمبر دی حدیث سنا دیا جاواں، ابو داؤد اندر، ترمذی اندر، ابن ماجہ اندر حدیث دیاں تیناں کتاباں اندر روایت موجود ہے نا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد چلے جے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، اے پیارے نبی نال محبت تے عقیدت کا اظہار ہے، اور اللہ کو نیکیاں لین دا بہانہ ہے، اور اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، نال درجے بھی بلند کرے گا، آسمانہ کو رحمتاں بھی نازل فرمائے گا۔ اتنے فوائد نے درود پڑھن نال، جی میں عرض کر رہا نا کہ تیناں کتاباں اندر حدیث موجود ہے نا، پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پاک پیغمبر جدو یمن دی طرف مبلغ بنا کر کے روانہ فرمان لگے، امیر بنا کے میرے پیارے پیغمبر حاکم جناب یمن بنا کر کے، یمن کا حاکم بنا کر کے، یمن کا امیر اور گورنر بنا کر کے، اس علاقے کے اندر مبلغ بنا کر کے میرے نبی جدو روانہ فرمان لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ اے معاذ بن جبل دس تو کیڑی چیز نال حکم کریں گا، حکم کیڑے لاگو کریں گا، کس چیز نال حکم دیں گا، یعنی اپنے احکام کس طرح جاری فرمائے گا۔ حل کر دینے اللہ دی کتاب وچوں، کیا جی کیدے وچوں گل کوئی سمجھ آئی نا؟ حضرت معاذ عرض کر دینے اللہ کے رسول میرے کول اللہ دی کتاب جو موجود ہے، میں اللہ دی کتاب وچوں احکام میں اگے جاری کراں گا، حکم جاری کراں گا نا۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر قرآن وچ بات تینوں نہ ملے، قرآن وچوں گل نہ لب سکے، یہ نہیں کہ قرآن وچ گل ہوے نا، قرآن تو ہر گل ہے گی، اپنے علم دی کمزوری دی بنا تے کوئی نہ لب سکے، کسی نو نہ پتا ہوئے میرے جیسے طالب علم نو، تے پھر یہ قرآن دے وچ ہر چیز موجود ہے۔ اس کر کے فرمایا پیارے نبی نے اگر تو نہ پا سکے، قرآن پاک وچوں نہ لب سکے، عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی پھر سنت رسول اللہ
یہ بات سنت رسول تو میں آکام جاری کراں گا. حضرت نے فرمایا اگر سنت تو میرے فرمان تو تینوں چیز نہ ملے, اگر نہ پا سکے, حضرت معذر کر دیں اللہ دے نبی یہ بعد میں اجتہاد کراں گا. میں دسیا سی نا پچھلے جمعے اشارہ کیتا جڑے قطعی نصوص اندر مسائل آسمانہ تو اترتے ہیں انہاں اندر اجتہاد کرن دی اجازت, جڑے واضح طور سے قرآن وچوں مسائل مل جان انہاں تے اجتہاد نہیں ہوندا, حدیث چوں واضح طور سے مسائل مل جان اجتہاد اوتھے کرن دی کسے نوں اجازت نہیں, بلکہ اجتہاد اوتھے ہوندا جے جتھے قرآن چوں مسئلہ نہ لبے, حدیث چوں نہ لبے, پھر بندہ مجتہد ہوئے کہ جڑا قرآن و سنت عالم ہے وہ اجتہاد نال مسائل اگے دس سکدا ہے. صحابی رسول نے یہ بات کہی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جی یہ بات تیسری مرتبہ جو عرض کرتے ہیں کہ میں اجتہاد کراں گا. اور پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے پاک نبی نے اگے ود کر کے حضرت معاذ دے سینے تے ہاتھ رکھیا, حضرت نے ہاتھ رکھ کر کے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے جس نے رسول اللہ نو ایہو جا قاصد عطا فرمائے جس اللہ نے رسول اللہ دے قاصد نو توفیق بخشی ہے کہ جو جیڑی جس نال میں خدا کا رسول خوش ہاں میں راضی ہوں. کیوں جی گل کچھ سمجھ آئی نا؟ اینو کہندے نے پیارے پاک پیغمبر دی شان تے عظمت نو مننا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی خوش ہو کر کے فرما رہے نے اللہ سونیا تیرا شکر ہے نبی دے قاصد نو توفیقاں بخشیاں نے نا جس گل نال یعنی ایہو جی گل میرے صحابی معاذ نے کیتی ہے جس گل تے میں اللہ دا رسول خوش ہاں راضی ہاں. اور مقصد ایہو ہی ہے نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے اپنی رائے نو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو مؤخر رکھے ہے نا, یعنی اگے نہیں سمجھا یہ وہی بات گل ہے نا کتاب و سنت اپنی رائے نو مقدم کرنا, اپنی رائے نو بد سمجھنا, کسی ہور دی رائے نو بد سمجھنا, یہ وہی اللہ کے رسول تو اگے ودنا ہے. کیوں جی تینوں کتاباں دا حوالہ دے کے پیارے پاک نبی دی حدیث سنائی کہ کون ہے جڑا اللہ تے رسول تو اگے ودا, کون ہے جڑا گستاخ رسول ہے. ہن توجہ فرمانا گستاخ رسول کون, اور اس طریقے نال اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح طور سے فرما چھڑی ہے نا ایمان والے ہو. اللہ دے قرآن جو بات ہوئی پہلی آیت اندر بھی اللہ نے ایمان والے نے مخاطب فرمایا, سورہ حجرات دی دوسری آیت اندر بھی اللہ نے ایمان دوبارہ مخاطب کر کے آخیا. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والے ہو اپنی آوازاں نو بلند نہ کرو, اگے نہ بداؤ, اچیاں نہ کرو. فوق صوت النبی اللہ دے نبی دی آواز تو بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فرمایا کوئی تواڈے نال انج گل اچھی آواز نال کوئی بندہ جویں ایک دوسرے نال تواڈا گل کردا ہے نا اچھی آواز نال بات کر دیو ایویں ولا تجهروا له دے اندر ہو والی ضمیر اے لفظ رسول وال جا رہی ہے, لفظ نبی وال جا رہی ہے, یعنی نبی سونے دی بات تو اپنی بات نو اچھا نہ کرو نہ بلند کرو. ولا تجهروا له نہ دے واسطے بلند کرو اپنی آوازاں نو بالقول یعنی اپنے قول نو اپنی گفتگو نو اپنے بولاں نو کجہر بعضکم لبعض کہ جویں بات تہاڈا بعض واسطے اچھی آواز نال گل کر لیندا ہے, کھل کے گل کر لیندا ہے, بلند آواز نال بھی بات واسطے بول دے ہو, آوازاں نہیں مار دیندے ہو نا, بلند آواز نال بول پیندے ہو نا. فرمایا ایویں میرے پیارے نبی دی بات تو اچھی آواز نہیں کرنی, اچھی بات نہیں کرنی. کدھر انج نہ ہوئے کہ تسی نبی دی گل نالوں اپنی گل نوں اچھیاں کردے رہو, نبی دی بات نالوں اپنی بات نوں اچھیاں سمجھدے رہو, نبی سونے دی بات دے موجودگی اندر او دے ہوندیاں ہویا اپنی اپنے کسے بزرگ وڈیرے مولوی دی بات نوں اچھیاں سمجھدے رہو. انتا بتا مالک
کتنے تہاڈے عمل برباد نہ ہو جائے وانتم لا تشعرون کدھر تانوں شعور ہی نہ ہوئے تانوں پتہ ہی نہ ہوئے تہاڈا بیڑا ہی غرق نہ ہو جاوے کیوں جناب سمجھنا ویرو اے گستاخ رسول کون سبحان اللہ سمجھنا میرے ویر مضمون اللہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے ہن اگلی گل سمجھ لو فرمایا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے بخاری شریف دی حدیث دینا پیارے پاک نبی دے صحابی ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دینا حضرت ابن ابی ملیکہ فرما دے مینوں پر اس بات کا نے بڑا ہی فکر لگیا قریب سی کہ دو عظیم ہستیاں ہلاک ہو جاندیاں اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی دے صحابی دا فرمان صحابی نے یہ بات اے روایت نقل فرمایا جنا کون بخاری شریف اندر امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح اندر روایت نقل فرمائی ہے نا ابن ابی ملیکہ فرماتے نے کہ قریب سی دو عظیم ترین اور بہترین ہستیاں ہلاک ہو جاندیاں اے دی وجہ دوسری روایت اندر انج جو موجود ہے نا ایک ویری میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے امیر بنانا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہنے نے قعقاع بن معبد نو وفد کا امیر بنانا چاہیے حضرت عمر فاروق بولے کہنے لگے جی اقرا بن حابس نو وفد کا امیر بنانا چاہیے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کہنے نے قعقاع بن معبد نو امیر بناؤ حضرت عمر فاروق فرما دے نے کہ اقرا بن حابس نو امیر بناؤ حضرت ابو بکر فرمان لگے کہ تو تے ہر ویلے میرے خلاف ہی گل کرنا ہے حضرت عمر نو آکھیا حضرت عمر کردے نہیں 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 کہنے لگے بات نہیں اے تہاڈا خیال صحیح نہیں ہے اے تسی اپنا خیال صحیح نہیں فرمایا انج تے تہاڈے ذہن اندر بات ہی نہیں آنی چاہیے اے تہاڈا خیال درست نہیں میں تے تہاڈے خلاف کبھی ذہن بات سوچی نہیں ہے نا آوازاں بلند ہو گئی آوازاں آپس اندر گل کر دیا نا ایک کہندا ہے فلاں ہونا چاہیے دوسرا کہندا فلاں امیر ہونا چاہیے حضرت ابو بکر کہندے نے ہر ویلے تسی میرے خلاف ہی بات کردے ہو جویں اپنی باتوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اندر آوازاں بلند ہوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے نا ادھروں آوازاں بلند ہوئیاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے او ایمان والے جنہ جیسا ایمان والا نبی دے امتیاں دے اندر کوئی نہیں اے صدیق تے فاروق نے انہاں نو اللہ نے فرمایا او ایمان والے ابو بکر ایمان والے صدیق ایمان والے عمر فاروق سن لو پیارو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا اپنی آوازاں نو بلند نہ کریا کرو نبی دی آواز نالو ولا تجهروا له بالقول اپنی گلاں نو ایویں بلند نہ کریا کرو نبی دے سامنے گجارے باز کملے باز ایویں باز باز واسطے کر لیندا ہے لوگوں گل سمجھ آ گئی کون آکھدا ہے او پلے درجے دا لعنتی منحوس ہے جڑا نبی نو وڈے برا وچ نہ سمجھے او بڑے بھائی نال تے گل اونچی بھی ہو جاندی ہے بلند آواز نال بھی ہو جاندی ہے اور نبی دی موجودگی اندر جناب وچ بسنے والے ہو کسے نو جرت نہیں اپنی آواز نو بلند کرے اللہ نے آسماناں تو اصول بنا کر کے گلیا اللہ کریم نے فرمایا انج نہ گلاں کریا کرو جہرے باز کملے باز جویں باز باز واسطے گل کردا ہے انتا بتاوالکم وانتم لا تشعرون
پرو کدرے ساڈے اعمال ہی نہ برباد ہو جان. ویکھو اتنی کوتاہی نال اتنی غلطی تے لغزش نال کہ نبی دے کول مارا جا اچا بول پوے, نبی دی گل دے مقابلے اگر اچھی گل سمجھ لوے, اپنی گل نو اچیا سمجھے یا کسی دی بات نو, اتنا بڑا جرم جے. انتا بتا مالکم عمل سارے برباد ہو جان گے. وانتم لا تشعرون کدھرے ساڈے اعمال ہی نہ برباد ہو جان. ویکھو اتنی کوتاہی نال اتنی غلطی تے لغزش نال کہ نبی دے کول مارا جا اچا بول پوے, نبی دی گل دے مقابلے اگر اچھی گل سمجھ لوے, اپنی گل نو اچیا سمجھے یا کسی دی بات نو, اتنا بڑا جرم جے. انتا بتا مالکم عمل سارے برباد ہو جان گے. وانتم لا تشعرون سانو پتہ ہی نہیں چلنا, سانو علم ہی نہیں ہونا کہ عمل سارے برباد ہو چکے نے نا. اس کر کے یہ آیت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتری. حضور نے ابو بکر عمر اوپر کر کے سنائی. یہ بات ہوندا انج سی ایڈی نرمی نال حضرت عمر گل کر دے کہ دوبارہ پوچھنا پیندا کہ کی آکھ رہے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایویں سرگوشیاں جویں کری دیاں نے, ہولے ہولے گل کری دی ہے, سہج سہج کے بات کرنی, سرگوشیاں کرنے والی بات انج گلاں کر دے, کدی اچھی آواز نال نہیں بولے سن. اور اللہ 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 سنا ذرا توجہ نال, اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کر کے تے فرمایا نا, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اے نبی دی شان نو منن والے سن. ایک تو حکم نازل ہویا, انہوں نے حکم من لیا, وہ عقیدہ بنا لیا جو آسمانہ تو اتریا. نال پھر اللہ نے انہوں دی اس عقیدے دی حمایت وچ قرآن بھی نازل فرما دیتا. اللہ نے اگے تے ایمان والے نو خطاب کر کے ایک حکم دیتا سی نا. ہن جدو حکم من چکے نے نا, اس ویلے اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ لوگ نے جڑے اپنی آوازاں اللہ دے رسول دے قریب پت رکھتے ہیں نا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جنہ دے دلانو اللہ نے جانچ لیا, اللہ نے جنہ دے دلانو کٹول لیا, جنہ دے دلان دا امتحان لے لیا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. پسند کر لیا انہاں دے دلانو اللہ نے تقوی دی خاطر, یعنی انہاں دے دلان تے تقوی نال اللہ نے فرمایا جڑے اس بات تے عمل کرن گے, نبی دی گستاخی تو بچن گے نا, لہم مغفرۃ واجر عظیم. کیوں جی شاہ صاحب, اللہ کا قرآن نا فرمایا اے ہو جے لوگاں واسطے اجر عظیم جے, اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھے ہے یہ ہو جے لوگ واسطے. ہن بات توجہ نال سمجھنا میرے ویر, اے بھی روایت جو میں بیان کر رہا نا, اے بھی جناب تیسری آیت دی تفسیر اندر اے بھی اللہ دے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح بخاری شریف وچ پڑھ کر کے آیا. میرے پاک نبی دے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ, سارے کو بھی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تو نظر نہ آئے. حضرت ثابت بن قیس جدو ایسا نازل ہوئیاں نے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ او بندے جڑے آوازاں نو بلند کر دے نے نا, نبی دی کے بات دے کول, نبی دے کول اپنا اونچی اونچی بول دے نے نا, انہاں لوگاں دے اعمال برباد ہو گئے نا, انہاں نو پتہ ہی نہیں ہے نا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزول تو بعد کتنے دن
نظر نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا ثابت نظر نہیں آ رہا. حضرت ثابت بن قیس دی آواز ذرا بلند سی نا. بعض بندے ہوندے نے انہاں دی آواز قدرتی بلند ہویا کردی ہے, ایسا بول نہیں سکدے, انہاں دی آواز بڑی بلند ہے نا. ایک صحابی عرض کردے نے جی اللہ دے رسول میں ثابت بن قیس دا پتہ کر کے آواں گا, اودا میں پتہ لگا کر کے آواں گا. حضرت ثابت بن قیس کول میرے پاک نبی دے صحابی گئے نے نا. ویکھیا حضرت ثابت سر جھکائے اور جج سر جھکائے پریشانی دی عالم اندر گنگ سنگ ہو کر کے بیٹھے نے نا. گل نہیں بول آواز نہیں کٹ رہے, بول نہیں رہے, اشارے نال گلاں کردے پے نے نا. کوئی سوال کردا ہے اشارے نال گل کردے نے, چپ ہو کر کے بیٹھے نے نا. حضرت پیارے پاک نبی دا صحابی جا کے عرض کردا ہے ثابت کی حال تیرا ہے؟ فوراً کہنا یار میرا حال بڑا برا ہے, میری آواز بلند ہے, میرے اعمال سارے برباد ہو گئے, میرے اعمال برباد ہو گئے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ثابت بن قیس رو پیا, کہندا ہے میرے اعمال برباد ہو گئے, میں جہنمی ہو گیا. اپنے آپ کے بارے اندر کہہ رہا نا. ہن حضرت صحابی نے گل سنی, سارا واقعہ اللہ کے نبی کو پہنچایا. کہنے اللہ کے نبی جی ثابت بن قیس سے حالو بے حال ہو گئے نے. ثابت سر جھکائے اکھاں چوں آنسو باہر نے, روندیا روندیا کہندے میں مر گیا, میں لٹیا گیا, میں ماریا گیا, میرے اعمال برباد ہو گئے, میں جہنم اندر چلا گیا. میرے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنیا, فرمایا جاؤ صحابی نو آگ رہے نے, جاؤ میرے ثابت نو مبارک دے دو, مبارک دے دیو, میرے ثابت بن قیس نو بشارت سنا دیو کہ ثابت جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے. میرے پاک نبی دی او بشارت سنی ایک روایت. دوسری ابن جریر اندر جو اس حدیث دی شرح موجود ہے نا, ہاں جی جدو ایت اتری حضرت ثابت بن قیس میرے نبی دی عدالت وچ اٹھے, اکھاں چوں آنسو پونجدیا ہویا, روندیاں روندیاں مجلس وچ اٹھ کر کے چلے گئے. جناب روندے نے, رو رہے نے, تے رستے اندر جاندیاں جاندیاں نڈالی ہو کر کے بیٹھ گئے. پہنچ نہ سکے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عدی دے بیٹے عاصم انہاں دا گزر ہویا, ویکھیا تے ثابت رو ہی رہنے نا, دارو قطار رو رہے, انہاں دی عشقی بدی ہوئی ہے. حضرت پیارے عاصم بن عدی پوچھدے نے او ثابت کی گل بن گئی ہے, کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ کہنے لگا ہے میرے بارے اندر نازل ہوئی ہے, میری آواز بلند ہے. اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میری آواز بلند ہے, میرے اعمال برباد ہو گئے. جی روئی جا رہے نا, ادھروں ہچکیاں بنیاں ہوئیاں, داڑا مار مار رون لگ گئے. حضرت ثابت بن قیس داڑا ماردیاں کر گئے نے نا. اپنی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ نو آکھدے نے اے میری اہلیہ, میرے گھر والی, میں گھوڑیاں دے تویلے اندر جا رہا, دروازہ بند کر کے باہروں کل جڑ دینا. اللہ دی قسم میں اتو باہر نہیں نکلاں گا, یا تے مر جاؤں گا, یا میرا اللہ میرے محمد نو میرے نال راضی کر دے گا. دیکھو لوگوں, اے لوگ جنتی لوگ نے. اللہ نے جنہاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے نے. نال ہی اللہ نے جدو اتنی گل ہوئی, صحابی نے اے گل سنی, اے گل صحابی دی میرے نبی کول پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا ہے, اور نال ہی آواز لگ گئی سونیا گھبرا کیوں گیا ہے, اللہ نے تیرا رونا ایڈا قبول فرمایا ہے. اللہ نے اصول نال ہی بڑا چھڑیا ہے, ان اللہ جیلا یخصون سوا
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صحابی نے جدو آیت سنی بشارت میرے نبی کو اجر عظیم بھی سنی جنت کی بشارت سنی ہن صحابی ہسیا ہویا گیا جناب کہنے لگیا میں اج دے بعد اپنے نبی دے کول اپنی آواز نو اچیا نہیں کراں گا آواز نو ہوے ہی رکھاں گا نا کیونکہ اللہ نے فرمایا او بندے انہاں دے امتحان لے لے انہاں نو ٹٹول لیا انہاں دے دل تقوی نال بھرپور نے کہ جڑے اپنے نبی دے کول یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اللہ دے نبی کول اپنی باتاں نو ہولے رکھ دے نے بس رکھ دے نا اللہ نے ٹٹولیا ان لوگاں نو اس کر کے آیت نازل ہوئی نا حضرت ثابت کہندے نے او دن جاوے تے اج آوے میں اللہ دے نبی کول چا بولے ہی نہیں میں دور ہی بیٹھ جاؤں کوئی گل اچھی نہ کدھر ہو جاوے اے لوگ جنہاں دے بارے اندر اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. سمجھ لیا جی اپنے آپ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے. یہ ہے جی گستاخ رسول کون والا عنوان. غلط لوگ بیچارے بولے لوگ آخر لگ جاندے نہیں اللہ کے نبی معراج سے گئے حضور چوتھے آسمان سے یا چھٹے آسمان سے نور بن گئے سننا پہلے انسان بعد اندر نورانی مخلوق بن گئے. وہ میں کہنا لوگوں اللہ کے نبی چوتھے آسمان سے نہیں میرے نبی پہلے آسمان سے ہو میرے نبی زمین سے ہو میرے نبی حجرہ صدیقہ تو میرے پیارے نبی مسجد نبی اندر ہو حضور مکہ مکرمہ اندر ہو میرے نبی سب آسمانہ پہاڑ ہو حضور ہر جگہ تے نور نور نور. ایک ہی ہو گیا اتنے نور بن گیا اتنے نور ہے جی ختم ہو گیا فلاں جگہ پہ آئے واپس نور کھو لیا گیا. اور میرے نبی نور مگر یاد رکھو اے میرے پاک نبی آسمانہ پہاڑوں اندا سدرۃ المنتہا دے کول خاتمی نور حضور سبے آسمان سے ہون تے نور چوتھے آسمان سے ہون تے نور دوسرے آسمان سے ہون تے نور میرے نبی مدینے سے ہون تے نور حضور ہر جگہ تے حضور کا چلنا نور بیٹھنا نور میرے نبی دا بولنا نور. اور میرے نبی سراپا نور ہدایت نے. جے کوئی بندہ ایک گل کرے کہ نبی نور من نور اللہ نے وہ پہلے درجے دا مشرک ہے انہیں اللہ نال شرک کیتا. اللہ دے وچوں کچھ کڈیا جا سکدا اللہ دے حصے دے ٹکڑے ہوندے اللہ الصمد تسی سن چکے ہو سورت اخلاص کے عنوان نال. یہ کسی کو نہیں کیسے پہنچی وہ کیسے دستیاب کر کے سنے اللہ جڑا کلا تے بے نیاز ہے وہ نہ کچھ نکالیا جا سکتا ہے نہ وہ کسی وچوں نکلے. ایک ہی ہوا اللہ دے وچوں حصہ بن کے آ گئے. جس بندے کا عقیدہ نور من نور اللہ اے او دے عقیدے تے سو کھلا ہے او دا مشرکانہ عقیدہ ہے اے او دے عقیدے والے نو نجات نہیں ہونی. جی جے عبداللہ کہے مسلمانہ دا عقیدہ جے ابن اللہ کسے نبی نو کہے تے عیسائیاں دا یہودیاں دا غیر مسلمان دا عقیدہ. جے عبداللہ کہنا ہے کنہاں دا عقیدہ ہے مسلمانہ دا. کیوں جی گل سمجھائی نا. نور اللہ اللہ دی طرفوں نور اللہ دی طرفوں ہے جی جے نور تے نور ہدایت میرے نبی دی رسالت ہے جی اے نور ہدایت روشنی دا چراغ ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جیڑی کدے ختم ہونی جیڑا نور کدی مکدا کیوں جی آسمان ایک لنگ جائے تو دوجا اتنے مل گیا تو اتنے کھو لیا اتنے دے دیتا تو اے نور سبحان اللہ جیڑا میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملیا ہے اے اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا ہے اے نور ہدایت ہے اے روشنی ہدایت والی دا نور ہے. اے نور ہر ویلے قیامت تک رہے گا قیامت تو بعد بھی جنت وچ بھی رہے گا. اس نور نو اپنا لیے اس نور ہدایت سے چل پائیے اسی بھی جنت میں پہنچ جائے گے. یہ نور تے جنت میں رہ جائے گا.
انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال اس کر کے اپنے کول نہیں گلاں بنانیاں چاہیے. یہ گستاخی ہے کہ نبی نو معاذ اللہ خدا بنانا یا خدا دے وچوں سمجھنا, خدا دا بیٹا سمجھنا, خدا دے وچوں حصہ, خدا دے نور وچوں نور سمجھنا, اور یہ تے اللہ دے نال کسے نو شریک بنانا ہے. یہ او جے عقیدے والے نو جنت بڑی دور دی گل, پوری ہمیشہ ہمیشہ والی دائمی جڑی زندگی ہے آخرت والی, وہ زندگی اندر ہمیشہ ہمیشہ جہنم اندر رہے گا. یہ جی عقیدے والا کبھی جہنم وچوں نکالیا نہیں جا سکے گا, کیوں جو مشرک بندہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم وچ رہے گا. بغیر توبہ دے مر گیا تے جہنم وچوں کوئی طاقت انہوں کڈ سکدی. اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ میں انہوں بخشنا نہیں. جڑا مشرک مر گیا بغیر توبہ دے انہوں اللہ نے بخشنا. تسی کہو گے کیوں نہیں بخشنا؟ ہوں اللہ نو پتا ہے کیوں نہیں بخشنا. کیوں جی؟ یہ شرک جرم ہی ہے جڑا ناقابل معافی ہے مرن تو بعد. ہاں جی, مرن تو پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے جی. بندہ مرن تو پہلے توبہ کر لے, اللہ شرک جیسا گناہ بھی معاف کر دینا جی. بھائی میں عرض کر رہا نا, سننا میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے اندر فرمایا اے لوگ جڑے جنہاں نو اللہ نے جنت اندر اجر عطا فرمانا ہے, نال ہی فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا اللہ سونے نے کہ لوگوں سن لو, ذرا سن لو, توجہ نال بات سن لو. او لوگ جڑے پیارے نبی نو باہر کھڑے ہو کر کے حجریاں دے پچھلے طرفوں یعنی مکاناں دے باہر کھڑے ہو کے آوازاں مار دے نا یا محمد اخرج الینا, یا محمد کہہ کر کے آوازاں مار دے نا. اکثرهم لا یعقلون, اکثر بے عقل اور بے سمجھنے. کیوں جی؟ یہ ہے بات جڑی قرآن نے بیان فرمائی. توجہ کرنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین اپنے دور خلافت اندر دو آدمیاں نو ویکھدے نے, وہ پیارے نبی دی مسجد اندر اچھیاں آوازاں نال گلاں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے انہاں دیاں بلند آوازاں سنیاں. پوچھدے نے تسی کون ہو, کتھوں دے رہن والے ہو؟ کہندے نے اسی طائف دے رہنے والے ہاں. حضرت امیر المومنین نے فرمایا اگر تسی مدینے دے رہن والے میں تانوں پوری پوری سزا دیندا. تانوں معلوم نہیں تسی کتھے کھڑے ہو, کیڑی جگہ تے تسی کھڑے ہو. جس طریقے نال اے ہوئی اپنا دے طالب علم دا عقیدہ ہے جڑا قرآن نے دسیا, جڑا صحابہ دا عقیدہ نبی دے فرمان وچ ملیا, سارے مسلماناں اندر اے بات عام ہو جائے کہ لوگوں عقیدہ بنائے ہو جا کہ اللہ دے نبی دی ذات زندگی اندر ہی قابل احترام. اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات قبر اندر بھی قیامت تک واسطے قابل احترام ہے نا. حضور دی بات بھی قیامت تک واسطے قابل احترام ہے. یہ ہے نبی دا پیار, یہ ہے نبی دی اطاعت, یہ ہے نبی دی فرما برداری. اینو کہندے جے نبی نال عقیدت اور محبت. جی میرے ویر گستاخ رسول کون, یہ عنوان ذرا سندیاں چلا جانا. ایویں جناب جلدی نال لوگ بول پیندے نے, جج آکھ دیندے نے نا کہ جناب گستاخ رسول فلاں بندہ فلاں. یاد رکھو جڑا بندہ آوازاں ماردا ہے نا کہندا جناب وہ لوگ جڑے عربی لوگ سن, بدو لوگ سن, او خروج الینا یا محمد. ادھر ساری گل سن نکل کر کے نبی دا نام لے کے آواز مارتے سن, یا محمد کہہ کے, یا رسول اللہ کہہ کر کے آواز مارتے سن. اللہ دے نبی کو یا رسول اللہ موجودگی اندر کہنا اے نبی دی عزت, نبی دا احترام. نبی دی موجودگی تو علاوہ یا محمد نبی دی موجودگی وچ بھی نہیں کہہ سکتے. آواز یا کہہ کر کے مارنی, باہر کھڑے ہو کر کے مارنی, اے نبی دی گستاخی جے. اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا ہے اے ہو جے لوگاں دے بارے اندر کہ وہ بندے نے نا ان الذین ینادون من وراء الحجرات, حجریاں دے پچھوں آوازاں مارن لگ گئے یا محمد محمد یا محمد کہنے والے اے گستاخ نے اکثرهم لا یعقلون.
اکثر بے عقل اور بے سمجھنے نا ایتھے جلدی نال کہندے نے ویر کہنے اسی یا محمد کہنا ہے انہاں گستاخاں چڑھدیاں رہنا ہے ایک دوسرے نو گستاخ بنائی جاندے نے حالانکہ کو چور بھی کہے چور 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 کہو جی گستاخی سے آپ کر رہے یا محمد کیا کر کے اللہ کے قرآن کے خلاف نبی سونے کے فرمان کے خلاف نبی کی عزت کو بمار کیا جا رہے ہیں پیارے پاک پیغمبر کی گستاخی کی جا رہی ہے پھر بھی کہنا وہ فلانا گستاخ اور چور ہی کہنا چور 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 وہی چور ہے وہی بنتا ہے یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے ویرو اس کر کے اسی اعلان کہنے کہ جنرل مشرف نو سن لینا چاہیے اے جڑی گستاخ رسول کی سلام اندر ترمیم کا پہنچ رہا ہے یاد رکھ کہ کلا کلا مسلمانوں کا بچہ بچہ اللہ کے فضل نال کٹ سکتا ہے ذبح ہو سکتا ہے مگر گستاخ رسول کی سزا اندر کسی بے ایمان کی ترمیم کرنے نو برداشت نہیں کیتا جائے گا ایک ترمیم کرنے والے نو ایک گستاخ رسول کی سزا اندر ترمیم کرنے والے نو اللہ کی مہربانی نال ایک جہنم میں پہنچا کر کے رکھیں گے کوئی کسی قسم کی لچک دی بات نہیں اور ایک جان اتنے علامہ احسان جیسے نے جانا قربان کر دیتی ہیں اسی کہڑے باغ دی موڑی ہیں کئی کہتے ہیں جی کچھ نہیں بس یہ دور ایسا ہے ڈر ڈر کے وقت پاس کر لے لے وقت پاس ہو جائے کرنے سے لا جیڑا نبی کی گستاخی ہو رہی ہوئے ترمیم کرنے واسطے ایک بے ایمان چنیا ہوئے تو پھر جی چپ کر کے اپنی جان آج جو نہیں ہوں ہو جائے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن یاد رکھو ساری جادو ایک نہیں ہزاروں علامہ احسان ایک نہیں بلکہ کروڑوں سوا ہو سکتے ہیں نبی محمد کی عظمت حضور کی شان سے کبھی آج نہیں آ دیا گے جڑا گستاخ رسول ہے اور وہ واجب القتل ہے اور سزا قتل ہے اور ہونی چاہیے جڑا یہ اندر ترمیم کرے گا جہنم میں جائے گا اسی یہ جنگ نبی سونے دی عظمت دی خاطر لڑتے لڑتے اگر دنیا تو ٹر گیا نا تو شہادت ہے سونے نبی دوروں ہی آخر گے آ جاؤ ہوتے دوسر سے میں تہاڈا انتظار کر رہے آؤ اپنے چلو نال تہاڈوں پانی پلاواں ایڈیاں موجاں مرتے جانا ہے بسترے تے بھی کیوں جی ڈاکٹر صاحب کنے تہاڈے اندر بہت ہوندے ہزاراں نے نا دیکھ لو دنیا تو جانا ہر بندے نے ڈاکٹر حکیمہ طبیباں مولویاں بڑے اور نبیاں نے بھی دنیا تو جانا ہے اور مگر پیارے نبی کی محبت اندر ٹر جائے جان قربان ہو جائے بندے نو اس تو زیادہ اور چاہیے میں کہنا یہ صحابت بغور بازو نے یہ اللہ کی طرف جنوں اللہ رتبہ دے دے اور نصیبہ والا ہے اس کر کے میرے بھائیو وہ ساخ رسول کون والا عنوان سن رہے ہو نا اللہ کریم نے کہڑے یا محمد کہہ کے آوازاں مار دے نے انہاں نو بے عقل آکھیا ہے کیوں جو جڑا عقل والا ہوے گستاخی کردا ہی عقل والا گستاخی نہیں کرتا ہمیشہ بے عقل اور بے شعور انسان اور نبی جی گستاخی کردا ہے تے بے عقل دی لوڑ ہی نہیں واجب القتل ہونا چاہیے انہوں جانا چاہیے جہنم اندر بے عقل کی لوڑ ہے رہن دی اس کا جڑا نبی جی گستاخی کرے اور نال جناب سننا توجہ فرمانا کہ جناب پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اندر مقام دے باہر کھڑے ہو کے آوازاں مارنا یا محمد یا رسول اللہ اخرج علینا کہنا نبی نو آوازاں مارنا اے تے نبی دی گستاخی ہے کہ نبی دی زندگی تو بعد دنیا تو جانے دے بعد 15ویں صدی اندر کوئی پاکستان اندر برکت پورا محلے اندر فاروق ٹاؤن اندر سندھو ٹاؤن اندر فاروق آباد اندر ڈی ٹیب کالونی علامہ اقبال کالونی اندر یا ذوالفقار کالونی اندر ایتھے بارک پورے اندر یا شادی پورا اندر پورے فیصل آباد یا پاکستان میں کسی کونے اندر کھڑا ہو کے آواز مارے او بادب کیویں بن گیا کوئی تے گستاخ ہے نا گستاخ رسول کون کیوں جی سمجھ آ رہی ہے نا بات گستاخ رسول کون والا عنوان ایسے کر کے اللہ کریم نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ایمان والے کافر لوگ نبی دے پاک نبی نو رائی نہ کہندے نے رائی نہ دا معنی حالانکہ بندا ہے ساڈا رکھوالا ساڈا محافظ ساڈا قائد ساڈا سرپرست ہے جی یہ بندا معنی لیکن ذرا کسوڑ کر کے رائی نہ ہے جی او ذرا کسوڑ کے کہندے سن کہ جدا معنی بندا ہے ساڈا چروایا
ہے جی اللہ نے فرمایا ایمان والے جس لفظ اندر شک ہوئے اور لفظ ہی چھڑ دیو. فرمایا یاد دے بعد لا تقولوا رائنا رائنا کہنا ہی نہیں بلکہ وقولوا انظرنا واسمعوا. اللہ کہندا غور نال سن لو قولوا انظرنا انجا کو حضرت ساڈا دھیان فرماؤ حضرت ساڈے والے توجہ فرماؤ حضرت نظر کرم ادھر بھی فرما دیو التفات ادھر بھی فرماؤ ساڈا بھی دھیان کرو ساڈے وال بھی دیکھو. یہ لفظ کہو کیوں جی 3 4 5 معنی کیتے قول انظرنا واسمعوا. یہ گل کہنی ہے غور نال سن لو. نال اللہ فرمایا وللکافرین عذاب علیم. جنہ اندر گستاخی دا شک پیندا ہوئے جنہ لفظ اندر وہ لفظ چھڑ دیو. یہ ہے ایمان دا تقاضا یہ ہے نبی دی عظمت. جہاں بندہ لفظ نہ چھڈے وہ گستاخی تے ڈٹے ہی رہے شک شبے والے لفظ بولتا ہی رہے وہ گستاخ ہے. نہ گستاخ رسول کون وہ واسطے کی سزا ہے وللکافرین عذاب علیم. معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی نبی نے صحابی نے نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں دی بیوی ہے نا بڑی محبت ہے بیوی نال بڑا پیار ہے نا. ایک دن مالک بن جنا معاویہ بن قرہ نبی نے صحابی نال گل کر دیے کلمے گستاخی دے آکھ دیے کہندی تو تے ایہو جے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جڑا ہر ویلے چندے ہی منگدا رہندا ہے. ایہو جے نبی دا کلمہ پڑھیا گستاخی دے لفظ بولے. معاویہ بن قرہ نے نبی نے صحابی نے انہوں سمجھایا 2 واری 3 واری تیسری واری جدو آخیا نا کہ یہ گل کہڑی ہو گئی جی میں انی گل کہہ بھی دیتی تو کی ہو گیا کے اندر. حضرت معاویہ بن قرہ کہندے نے خیر ذرا میں دسنا آن کے اندر گئے چھرا لے کر کے آئے یہ پیٹ اندر چھرا ماریا یہ ہلوا دیتا 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے. گستاخ رسول دی سزا واجب القتل گستاخ رسول ہے. شاہ عبد العزیز محقق دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ اثناعشریہ اندر لکھ دے نا مالک بن نمیرہ تے قبیلے دے انہیں 12 ربیع الاول نو کپڑے نوے پائے نے نا خوشبو لگا کر کے خوشی منائی ہے نا. حضرت خالد بن ولید نو پتہ لگیا انہوں بلوا کے حضرت خالد بن ولید نے قتل کر چھڈیا. 12 ربیع الاول نبی دنیا کو جان اور بے ایمانہ گستاخ نبی دیا تو نئے کپڑے پا کے خوشیاں مناویں تو قتل دے لے کے واجب القتل ہے گستاخ رسول. واجب القتل کون گستاخ رسول کون والا عنوان سن دے ہو. حضرت خالد بن ولید نے قتل کروایا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کی عدالت اندر پہنچیا. جناب خالد بن ولید تو پوچھا گیا انہیں آخیا میں اس وجہ تو قتل کیتا ہے یہو جیاں گلاں کردا سی بندہ یہو جہا عمل سی نا. پوچھا تے قبیلے والوں ہاں بھی یہ وہی بات ہے کہنے گل تے نہیں ہے 12 ربیع الاول نو انہیں خوشی منائی ہے نئے کپڑے مائے جشن منایا ہے اس بندے نے. حضرت ابو بکر کہنے نے پھر اے بندہ حق پہ قتل کیتا گیا ہے. گستاخ رسول کو مضمون اتنا لمبا ایک گل مکن والی نہیں سی لیکن وقت ہو گیا.